19 اکتوبر 1993 کو بے نظیر بھٹو دوسری بار ملک کی وزیر اعظم بن گئیں، لیکن ساتھ ہی ان کے والد اور بھائی ان کے دست و بازو بننے کی بجائے ان کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ وہ اپنی بہن سے پیپلز پارٹی کی سربراہی چھیننا چاہتے تھے۔ بے نظیر بھٹو اور ان کے بھائی نے اپنے باپ کو پھانسی لگتے دیکھا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک دوسرے سے اتنا دور ہو گئے۔ آخر کیوں؟ اس کی ایک نظریاتی اور تاریخی وجہ تھی۔ بہن بھائی کے راستے اس دن جدا ہو گئے تھے جب بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر نے سیاسی جدوجہد کا اور مرتضیٰ بھٹو نے مسلح تحریک کا راستہ اپنایا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو ضیاء الحق کے فوجی حکومت سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور محترمہ بھٹو کا جواب تھا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ مرتضیٰ بھٹو نے ذوالفقار کے نام سے ایک مسلح تنظیم قائم کی تھی۔ اس تنظیم کے لوگوں نے 1981 میں PIA کا طیارہ اغوا کیا تھا، حالانکہ یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ انہیں 2003 میں اس کیس سے بری بھی کیا جا چکا ہے۔ اس طیارے کے اغوا کا پیپلز پارٹی کی جدوجہد پر خوفناک اثر پڑا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے طیارے کے اغوا کو جواز بنا کر پیپلز پارٹی کو دہشت گرد اور بھارتی ایجنٹ قرار دیا تھا۔ اسی سلسلے میں بے نظیر بھٹو کو گرفتار بھی کیا گیا اور طیارہ اغوا منصوبے کی دستاویز بے نظیر بھٹو کے بیڈ روم سے برآمد کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا تھا۔ ذوالفقار کی ایسی سرگرمیوں کی وجہ سے بے نظیر خود کو اس تنظیم اور اس کے سربراہ یعنی اپنے بھائی سے الگ رکھتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ ان کی سیاسی جدوجہد کو مغربی ممالک اور پاکستان میں مسلح تحریک نہ سمجھا جائے۔ یہی وہ بنیادی اختلاف تھا جس کی وجہ سے بہن بھائی نے اختلافات اس حد تک بڑھے کہ بھائی بہن سے باپ کی سیاسی وراثت لینے کے لیے پر توڑنے لگا۔ جب بے نظیر بھٹو نے حکومت سنبھالی تو مرتضیٰ بھٹو شام میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے جلا وطنی ختم کرنے اور پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا۔ یہ سب جانتے تھے کہ پاکستان میں ان کی واپسی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ وہ طیارہ ہائی جیکنگ سمیت بغاوت کے مقدمات میں ریاست کو پہلے سے مطلوب تھے۔ ایسے میں مرتضیٰ کی واپسی بے نظیر بھٹو کے لیے بے پناہ سیاسی اور جذباتی مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بے نظیر بھٹو نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہیں۔ مرتضیٰ بھٹو نے واپسی کا اعلان تو کر دیا، لیکن انہیں اس کے لیے غیر ملکی گرینڈرز بھی چاہیے تھے تاکہ انہیں پاکستان میں کسی بڑی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بیرونی مدد انہیں شام کے صدر حافظ الاسد اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات نے فراہم کی۔ انہوں نے پاکستان سے بات کی اور مرتضیٰ کی واپسی کو آسان بنایا۔ 3 نومبر 1993 کو مرتضیٰ بھٹو کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچا تو اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ مرتضیٰ واپس دبئی چلے گئے اور وہاں سے دوسری فلائٹ پکڑ کر واپس آ گئے۔ اس بار حکام نے طیارے کو لینڈنگ کی اجازت ہی نہ دی۔ طیارہ فضا میں چکر لگاتا رہا۔ ایسے افواہیں بھی ہیں کہ مرتضیٰ نے طیارے کے پائلٹ سے کہا تھا کہ مجھے پیراشوٹ دے دے، میں طیارے سے کود جاتا ہوں۔ تاہم سول ایوییشن حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے طیارے کو لینڈنگ سے نہیں روکا۔ بہرحال طیارہ لینڈ کر گیا اور طیارے کے اترتے ہی مرتضیٰ بھٹو کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب یوں تھا کہ بہن پاکستان کی وزیر اعظم تھی اور بھائی جیل میں تھا، اور بہن کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو ہونے والا تھا اس کے سامنے جیل کے 7 ماہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ مرتضیٰ جیل سے دعوے کر رہے تھے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حقیقی وارث ہیں، جبکہ آصف علی زرداری ایک وصیت کا حوالہ دے کر کہتے تھے کہ بھٹو نے اپنی سیاسی وراثت محترمہ بے نظیر کے حوالے کی ہے۔ بھٹو خاندان میں اختلافات آخری حدوں کو چھو رہے تھے، لیکن اپوزیشن کو لگتا تھا کہ یہ سب گڈ کوپ بیڈ کوپ کا کھیل جاری ہے۔ چودھری شجاعت طنزاً کہتے تھے کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، مرتضیٰ کو 3-4 ماہ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو بھائی کو ملنے کے لیے بے چین رہتی تھیں، لیکن سیاسی مجبوریاں ان کے پاؤں کی زنجیر تھیں۔ لیکن بے نظیر خود کو زیادہ دیر تک نہ روک سکیں۔ سیاست کو شکست ہوئی اور بہن کی محبت جیت گئی۔ بے نظیر بھٹو رات کی تاریکی میں بھائی سے ملنے جیل جا پہنچی۔ اپوزیشن نے اس اقدام پر بہت شور مچایا، لیکن بے نظیر بھٹو کا جواب تھا، بے شک میں اس ملک کی وزیر اعظم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہن بھی ہوں۔ مرتضیٰ بھٹو اب سندھ اسمبلی کے رکن بھی تھے، اس لیے انہیں 8 نومبر کو سندھ اسمبلی میں حلف اٹھانے کے لیے جیل سے خصوصی رائے دی گئی۔ وہ اسمبلی میں آئے تو پھر بہن پر شدید تنقید کی اور کہا اگر پیپلز پارٹی ٹوٹی تو ذمہ دار بے نظیر بھٹو ہوں گی۔
मोहतरमा भुट्टो अपने भाई को जवाब देने की बजाय इस सारे खेल के पीछे किसी और का नाम लेती थीं। ख़ानदानी सियासी जंग में मुर्तज़ा भुट्टो तनहा नहीं थे। उनकी वालदा और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन नुसरत भुट्टो भी अपने बेटे के साथ थीं। वो कहती थी कि पार्टी क़यादत पर मुर्तज़ा भुट्टो का हक़ ज़्यादा है। बेनज़ीर की तरफ से इस लफ्ज़ी जंग का भरपूर जवाब उनके शौहर आसफ़ अली ज़रदारी दिया करते थे। ये इख्तलाफात रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेनज़ीर को ख़तरा था कि कहीं गेम उनके हाथ से निकल ही ना जाए। याद रखें कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो नहीं थी, बल्कि उनकी वालदा नुसरत भुट्टो थी, जो किसी भी वक्त बेनज़ीर भुट्टो को पार्टी से निकाल सकती थी। और ख़दशा था कि कहीं उनकी जगह मुर्तज़ा भुट्टो को पार्टी का सरबराह न बना दिया जाए। बेनज़ीर भुट्टो ने इस ख़तरे को हमेशा के लिए ख़त्म करने की ठानी। उन्होंने पार्टी की मजलिस अम्मा का एक इजलास बुलाया और नुसरत भुट्टो को चेयरपर्सन के ओहदे से हटाकर ये ओहदा खुद संभाल लिया। नुसरत भुट्टो को जैसे ही इस फैसले की इत्तला मिली, उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि उन्होंने बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनाकर बहुत बड़ी गलती की। बेहतर था वो खुद वज़ीर आज़म बन जाती। 5 जनवरी को जुल्फ़कार अली भुट्टो की सालगिरह पर नुसरत भुट्टो को लारकाना में उनके मज़ार पर जाने से रोक दिया गया। इस दौरान लाठी चार्ज और शेलिंग में 4 कारकुन जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, जबकि 100 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेलिंग से नुसरत भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की अहलिया गनवा भुट्टो पर गशी तारी हो गई, लेकिन इस हालत में भी नुसरत भुट्टो कहती रही कि बेनज़ीर की गोलियां मुझे शोहर के मज़ार पर जाने से नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ियाउल हक ने भुट्टो का चेहरा देखने से महरूम किया था, बेनज़ीर ने तो मज़ार तक जाने से रोक दिया है। वो बेटी से इतनी दुखी थी कि उन्होंने नाम लेने की बजाय बेनज़ीर भुट्टो को बेगम ज़रदारी कहना शुरू कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो सख्त परेशान थी। वो मुर्तज़ा और नुसरत भुट्टो को खुली छूट हमेशा के लिए नहीं दे सकती थी। 5 जून 1994 को मुर्तज़ा भुट्टो ज़मानत पर रिहा हुए तो उनके इस्तकबाली जलसे में वेलकम वेलकम मुर्तज़ा वेलकम के साथ अलविदा अलविदा बेनज़ीर अलविदा के नारे भी गूंजते रहे। मुर्तज़ा ने ऐलान किया कि वह हुकूमत में आ गए तो आसफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ ज़रूर इंक्वायरी करवाएंगे। ये इंक्वायरी तो ना जाने कब होती, लेकिन मुबैना तौर पर आसफ़ अली ज़रदारी की मूँछें साफ़ हो गईं। फ़ातिमा वड्डू के मुताबिक एक दिन आसफ़ अली ज़रदारी और मुर्तज़ा भुट्टो का आमना सामना हो गया। आसफ़ ज़रदारी के पास उस वक्त गार्ड्स नहीं थे। मुबैना तौर पर मुर्तज़ा भुट्टो ने आसफ़ अली ज़रदारी की एक मूँछ काट दी। जनाब ज़रदारी के लिए मूँछें इज़्ज़त का मसला थी। उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को धमकियाँ दी और चले गए। इस वाक़े का कोई ऐनी गवाह तो नहीं, लेकिन फ़ातिमा भुट्टो के तवस्सुत से ये बात कई बार दोहराई जा चुकी है। अलबत्ता आसफ़ अली ज़रदारी और उस वक्त के DIG कराची शुएब सडल दोनों इस वाक़े से इनकार करते हैं। इस वाक़े के कुछ दिन बाद मुर्तज़ा भुट्टो की पार्टी के कारकुन मोहम्मद अली सनारा को कराची पुलिस ने बम धमाके और राह से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। मुर्तज़ा भुट्टो को गिरफ़्तारी का पता चला तो वो उन्हें छुड़वाने खुद CIA सेंटर जा पहुंची। उन्होंने अपने साथियों समेत 2 CIA सेंटर्स पर दावा बोल दिया। जब इस वाक़े की इत्तला शुएब सडल को पहुंची तो उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन वज़ीर आला सिंध और बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें रोका कि मुर्तज़ा की बजाय उनके मुसल्लह साथियों को फ़िलहाल गिरफ़्तार कर लिया जाए। चुनांचे 20 सितंबर 1996 को एक पुलिस टीम उनके घर के करीब नाका लगाकर बैठ गई कि जब वो यहाँ से गुजरे तो उनके साथियों को गिरफ़्तार कर लिया जाए। मुर्तज़ा भुट्टो एक जलसे से तकरीर के बाद लौट रहे थे कि उनकी रहायशगाह 70 क्लिफ्टन से चंद मीटर पहले पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर कर रोक लिया। मुर्तज़ा के साथियों और पुलिस के दरमियान तलख कलामी हुई, फिर खामोशी छा गई और फिर एक गोली चली। इस गोली का चलना था कि दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस समझी कि फ़ायर मुर्तज़ा के साथियों ने किया है और मुर्तज़ा भुट्टो के साथी कहते हैं कि फ़ायर पुलिस ने किया था। जो भी था, फायरिंग आधा घंटा जारी रही, लेकिन जब फायरिंग रुकी तो मुर्तज़ा भुट्टो को 5 गोलियां लग चुकी थीं, जिनमें से एक गर्दन के पार हो चुकी थी। शुएब कहते हैं कि उन्होंने मुर्तज़ा को फौरी अस्पताल पहुंचाने का हुक्म जारी किया था, लेकिन हकीकत यह है कि मुर्तज़ा भुट्टो 55 मिनट तक ज़ख्मी हालत में पड़े रहे। फिर उन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ भी तिब्बी सहूलियात नाकाफ़ी थीं। 1.5 घंटे बाद मुर्तज़ा भुट्टो की बीवी गनवा और बेटी फ़ातिमा, उसका आखिरी बेटा, आखिरी सांसें ले रहा था। उसका जिस्म ज़्यादा खून बह जाने के बायस मज़ीद खून कबूल नहीं कर रहा था
اور رات 12 بجے کے بعد اس کا جسم خون کی ضرورت سے آزاد ہو چکا تھا۔ صرف 2 دن پہلے مرتضیٰ کی سالگرہ تھی۔ اس دن بے نظیر نے فون کر کے بھائی کو سالگرہ کی مبارکباد دی، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کی آخری بات چیت ہے۔ جب بے نظیر بھٹو کو بھائی کی خبر ملی تو وہ ننگے پاؤں اسپتال پہنچی۔ 21 ستمبر کو بھٹو کے آبائی قبرستان میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا۔ بہن ملک کی وزیر اعظم ہونے کے باوجود اتنی بے بس تھی کہ اپنے بھائی کا آخری دیدار تک نہ کر سکی۔ آصف علی زرداری سمیت کوئی بھی وزیر جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک دن بعد محترمہ بے نظیر نے افسوس کے لیے المرتضیٰ جانے کی کوشش کی تو وہاں موجود مشتعل افراد نے بے نظیر کی گاڑی پر پتھراؤ کر دیا۔ ہزار خواہش کے باوجود وزیر اعظم بے نظیر اپنے بھائی کی بیوہ اور اپنی بھتیجی سے غم غلط نہ کر سکیں۔ بے نظیر جو اپنے باپ کو پھانسی لگتے دیکھ چکی تھیں، فرانس میں چھوٹے بھائی کو زہر سے مرتے دیکھ چکی تھیں، اب تیسرے بھائی کے قاتلوں کا سراغ لگانا چاہتی تھیں، لیکن ناکام رہی۔ انہیں ایجنسیوں نے جو رپورٹس دی ان کے مطابق مرتضیٰ بھٹو کو چھت یا درخت پر بیٹھے کسی سنائپر کی گولی لگی تھی، جس سے موت واقع ہوئی۔ انہیں خفیہ ایجنسیوں نے ایسی تصاویر بھی دکھائیں جن میں مرتضیٰ کی گاڑی کی چھت پر گولیوں کے سراغ بھی تھے، لیکن کیا کیجیے سچ کا کہ جب بے نظیر بھٹو نے خود اس گاڑی کو دیکھا تو اس کی چھت پر کوئی سوراخ نہیں تھا۔ یہ قتل آج بھی ایک معمہ ہے۔ جتنے لوگ بھی مرتضیٰ بھٹو کے قتل کیس میں گرفتار تھے وہ تمام پیپلز پارٹی کے تیسرے دور میں بری ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ مرتضیٰ کے قتل میں صدر فاروق لغاری کا بھی ہاتھ تھا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کہتے ہیں کہ یہ قتل ISI کی پلاننگ تھی۔ PP مخالفین کے مطابق آصف علی زرداری نے انہیں راستے سے ہٹایا تھا، جبکہ اس وقت کے DIG کراچی شعیب سڈل کے مطابق یہ سراسر پولیس کی بیوقوفی تھی۔ یہ تو پولیس کی بیوقوفی یا گف ہو سکتی ہے، لیکن ایک سوچی سمجھی بیوقوفی اور بھی ہونے جا رہی تھی۔ پاک فوج کے میجر جنرل نے 40 ساتھیوں اور ایک بریگیڈیئر سمیت ایک پلان بنایا کہ تمام کور کمانڈرز کو ایمینیٹ کر کے پاک فوج پر قبضہ کر لیا جائے اور سیاسی حکومت ختم کر کے پاکستان میں حقیقی اسلامی شریعت نافذ کر دی جائے۔ دوسری طرف مالاکنڈ میں 1% عالم دین نے ججز اور افسران کو یرغمال بنا لیا، ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا اور مطالبہ کر دیا کہ جب تک شریعت نافذ نہیں کی جاتی وہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔